حیدر حیدر اول آخر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ناظرین و سامعین، آج کی یہ پرمسرت محفل جشن مقدس آمد امام العصر بقیت اللہ حجت اللہ لسان اللہ سرکار قائم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک طاہر و مطہر آمد جلیلۃ القدر کے سلسلے میں آج کی یہ عظیم الشان محفل جشن کا انعقاد ولایت علی 313 چینل کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور بالخصوص رسول خدا اور امیر المومنین اور جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی پاک طاہر و مطہر آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک. اور جتنے ناظرین و سامعین اس وقت یہ جشن سماعت فرما رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی اپنے وقت کے امام بقیت اللہ سرکار ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ یہ غیبت کبریٰ کا دور ختم ہو اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جلد از جلد ہماری آنکھوں کو اذن عطا فرمائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کے سراپائے محمد کی زیارت کر سکیں. الہی آمین. یاد رکھیے گا کہ سرکار حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار صرف شیعہ نے حیدر قرار ہی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا منتظر ہے اسے امام مہدی کہتے. بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر صاحب انصاف بندہ، چاہے اس کا کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کا یقین، ایمان، عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کی اندر امن و سلامتی کا سبب فقط ایک ہستی ہے جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی. وہ امام جن کو امام منتظر کہا جاتا ہے، جن کے ہم منتظر ہیں اور وہ ہمارے منتظر ہیں، وہ امام کے جن کا انتظار 1.25 انبیاء کر رہے ہیں، لا تعداد معصومین کر رہے ہیں، 11 امام کر رہے ہیں. اور اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا 12واں بیٹا، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا 12واں جانشین، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لال اور یوسف زہرا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کا انتظار خود خالق اکبر رب العزت کر رہا ہے. جی قبلہ جی، ماشاءاللہ. جیسا کہ قرآن گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کے اندر اس آیت کو رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، فانتظروا انی معکم منتظرین، کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظاہری دنیا میں جو آمد ہے
وہ ایک مرتبہ 255 ہجری 15 شعبان المعظم سامرہ کے اندر گود حضرت بی بی نرجس خاتون میں ہو چکی ہے، اور بعض علماء حق اس بات پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ مولا کے دنیا میں آتے ہی مولا کی غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا۔ 11ویں امام حضرت امام ابو الحسن العسکری علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، آپ کی زوجہ محترمہ اور والدہ گرامی قدر سرکار حضرت حجت حضرت بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی گود اقدس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ کائنات کی آخری حجت، نبی کا 12واں جانشین اور اس کائنات عالم و آدم کو اصل کے اندر انصاف سے بھر دینے والی شخصیت سرکار حضرت قائم علیہ السلام حضرت بی بی نرجس خاتون سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی پاک طاہر و مطہر گود کی زینت بنے، اور یہ شرف حضرت بی بی نرجس خاتون کو نصیب ہوا۔ یہاں میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ انتظار تو ہم اپنے وقت کے امام کا کر رہے ہیں کہ جس کا منتظر خود اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ میں حضرت بی بی نرجس خاتون علیہ السلام کے بارے میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہاں کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ بی بی کتنی عزت و عظمت و شان کی اہمیت رکھتی ہیں اور کس مقام پر فائز ہیں۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بی بی پاک حضرت والدہ ولی الاثر مشہور تو بی بی نرجس خاتون کے نام سے، لیکن تاریخ میں ان کا ایک نام جو کہ ہر صاحب عرفان بندہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو محبت دل پہ رکھتا ہے وہ اس نام سے واقفیت رکھتا ہے کہ آپ کا دوسرا نام نامی اس میں گرامی جناب بی بی ملیکہ بھی۔ ملیکہ نام ہمیں یا پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ کا نظر آتا ہے اور یا پھر حضرت امام زمانہ کی والدہ کا نظر آتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، وہ ملیکہ العرب ہے اور یہ ملیکہ بی بی المعروف بی بی نرجس خاتون ہے۔ ملیکہ اس لیے ان کو کہا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں، ان کو حسبی اور نسبی اعتبار سے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے مسیح حضرت شامون علیہ السلام کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کا میکہ اور سسرال دونوں ہی کائنات کے معتبر خاندان، میکے کے لحاظ سے اعتبار سے شہنشاہ روم کی پوتی ہیں اور شہنشاہ روم کی دختر ہے، اور سسرال کے لحاظ سے جناب حضرت نرجس خاتون علیہ السلام رسول خدا علیہ السلام سے لے کر حضرت امام نقی علیہ السلام تک معصومین علیہ السلام کی بہو ہیں، اور زوجہ ہیں تو ایک امام کی، والدہ ہیں تو ایک امام کی، اور بہو ہیں تو ایک امام کی۔ سبحان اللہ قبلہ، ماشاء اللہ۔ جناب حضرت بی بی نرجس خاتون کا جو خاندان ہے میکے کی طرف سے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا جو نام کا خاندان ہے، وہ شرف اور بزرگی کے اندر اپنی مثال اور کوئی نہیں رکھتا۔ وہ نسب کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے اتنا معتبر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح کی اولاد، یعنی امام زمانہ کا جو نان کا خاندان ہے
وہ شرافت کے اندر اس معیار پر ہے کہ حضرت بی بی نرجس خاتون علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع جناب شمعون علیہ السلام ان کی اولاد سے. یہ بی بی اس دور کے جغرافیے کے مطابق سرزمین ترکیہ پہ آباد تھی. ترکیہ کے شہر استنبول کے اندر، ترکیہ کے اندر حکومت روم کی تھی، اور روم کی اس حکومت کے اندر جو اس وقت کا بادشاہ تھا جسے کیسر کہا جاتا ہے، وہ رشتے میں حضرت بی بی نرجس خاتون علیہ السلام کے دادا جان. بی بی خود اپنی زبان اقدس سے یہ واقعہ بیان فرماتی ہوں کہ میں کس طرح یہاں پر آئی اور کیسے آئی. جیسے کہ کتابوں کے اندر تحریر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بابا جان، آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے نواسے حضرت بشیر بن سلیمان کو یہ حکم دیا کہ تم بغداد چلے جاؤ اور وہاں پر یہ میرا خط بھی لے جاؤ اور ساتھ یہ تھیلی بھی لے جاؤ جس کے اندر کچھ درم و دینار ہیں. تو بغداد پہ جب تم جاؤ گے تو پل بغداد پر تمہیں قیدی فروخت کرنے والے افراد ملیں گے. تو وہاں پر ایک ایسی مستور ہوگی کہ جو حجاب کیے ہوگی اور اس کا سارا جسم جو ہے وہ برقعے کے اندر اور حجاب کے اندر لپٹا ہوگا، اور وہ گفتگو کے اندر اتنا کمال رکھتی ہوگی کہ وہ اپنے طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو جواب دیتی ہوگی، اور اس کو خریدنے کے لیے جو بھی آگے بڑھے گا وہ اسے لاجواب کر دے. اس کا بیچنے والا آخر عاجز و مجبور ہو کر اس سے کہے گا کہ بتا میں تجھے کیسے فروخت کروں کہ تو اپنے آپ کو فروخت ہونے نہیں دے رہی. تو اس وقت تم اس مستور کے پاس جا کر میرا یہ خط جو کہ رومی زبان کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اسے دے دینا، اور یہ وہ بی بی اس خط کو جب پڑھے گی تو پھر اس کے بعد وہ اپنے مالک سے کہے گی کہ ہاں میں اس شخص کے ہاتھوں فروخت ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر تم اس کی قیمت ادا کر کے اس کو لے کے میری خدمت میں آ جا. تو جیسے امام نے فرمایا تھا ویسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری کے نواسے نے ویسے ہی کیا. وہ بغداد گئے، انہوں نے جا کے وہاں پہ دیکھا کہ بردہ فروش آئے ہوئے ہیں، قیدیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، کنیزوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. انہوں نے قیمت ادا کی اور جب خط دیا تو وہ خط بی بی پاک حضرت بی بی نرجس خاتون نے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور رونا شروع ہو گیا. اور پھر صحابی امام کے ساتھ روانہ ہوئی تو راستے میں صحابی امام نے پوچھا، ابن سلیمان نے پوچھا کہ اے بی بی مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اس کے خط کو چوم رہی ہو جس کو تم نے ابھی تک دیکھا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی نرجس خاتون نے اس وقت فرمایا کہ اے بندہ خدا، میں خود یہاں پہ نہیں آئی بلکہ بلائی گئی، اور بلانے کی وجہ یہ ہے کہ میری شادی میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ طے، اور جب وقت نکاح آیا اور وقت شادی آئی تو اچانک پایا تخت ٹوٹ گیا، دیواروں پہ لگی ہوئی تصویریں گر گئی، اور وہاں پہ موجود پادریوں نے اسے نیک شگون نہیں سمجھا.
پھر آخر کار میرے دوسرے چچا زاد بھائی کے ساتھ شادی کا اہتمام کیا، لیکن اس کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. میں پریشان تھی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. فرماتی ہیں بی بی نرجس خاتون آخر کار میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وسیع حضرت شامون کے ساتھ ایک تخت پہ جلوہ گا رہے ہیں، اور اچانک ایک سواری اترتی ہے جس سے نورانی چہروں والی ہستیاں ظاہر ہوتی ہیں. حضرت عیسیٰ ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ انہیں سلام کرتے ہیں، اور پھر وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو ان کے سلام سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ہستیاں اب آئی ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے بھی آقا اور مولا ہیں. اللہم صلی اللہ محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور رسول خدا اکیلے نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ امیر المومنین بھی ہوتے ہیں، اور امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی علی مولا علی مولا. حضرت بی بی نرجس خاتون فرماتی ہیں بندہ خدا میں نے یہ سب کچھ اپنے خواب میں دیکھا. اور پھر رسول خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتے کہ عیسیٰ ابن مریم میں تمہارے وسیع شامون کی اس بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا عقد کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑی فخر کی اور کیا بات ہوگی کہ میرے وسیع کی بیٹی ہو اور محمد مصطفیٰ کی بہو بن جائے. حضرت بی بی نرجس خاتون بیان فرماتی ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے حسن العسکری کے ساتھ شامون کی اس بیٹی کی شادی کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، عقد کرتا ہوں. کتابوں کے اندر یہ بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن میں اسے مختصر کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ گفتگو بہت لمبی ہے. آخر کار حضرت بی بی نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ عالم خواب میں ہی میرا عقد سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے انجام پایا، اور میں نے اپنی خواب کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب زیارت کی تو میں ان پہ فدا ہو گئی اور ان کے عشق حقیقی میں مبتلا ہو گئی. لیکن خواب سے بیداری کے بعد عشق حسن عسکری میں ایسی غرق ہوتی گئی کہ مجھے اپنی صحت کا خیال نہ رہا. ضعف اور بیماری نے میرے اوپر غلبہ پایا، اور آخر کار حکیموں اور طبیبوں کو جب میرا کوئی علاج نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئے. تو ایک روز حضرت بی بی نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ میرے دادا نے اور میرے بابا یشوع نے فرمایا کہ بی بی نرجس خاتون سے کہ آپ تو دن بدن بیمار ہوتی جا رہی ہیں، تو ہم بہت پریشان ہیں. تو میں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ کی قید میں جو مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد قید ہیں، آپ میرا صدقہ سمجھ کے ان کو رہا کر دیجیے، شاید اسی کے بدلے مجھے خدا صحت اور تندرستی عطا کر. تو فرماتی ہے میرے کہنے پہ میرے دادا نے اور میرے والد نے ان قیدیوں کو رہا کر دیا. کہتے ان کے رہا ہونے کی دیر تھی کہ میری طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی، لیکن عشق حسن عسکری میں گرفتار تھی کہ ایک رات پھر مجھے خواب آیا. لیکن اس خواب کے اندر مجھے جناب حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بی بی پاک کے حکم سے مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی دوبارہ زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے حضرت امام حسن عسکری سے عرض کی کہ میں آپ تک کیسے پہنچوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ کیسر کچھ دنوں تک دوبارہ
مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، تو جب محل سے قافلہ روانہ ہو تو تم بھی کنیزوں کا روپ دھاڑ کے اس قافلے میں شامل ہو جانا، اور تم بغداد پہنچ جاؤ گے، اور بغداد سے تم پھر ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو بی بی نرجس خاتون کہتی ہیں کہ آخر کار میں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے فرمایا تھا ویسے ہی میں چلتے چلتے آج یہاں پہنچ گئی ہوں۔ تو حضرت ابن سلیمان نے بی بی نرجس خاتون کو سرکار امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر بی بی حکیمہ خاتون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر بی بی نرجس خاتون کا استقبال کیا، اور قریب آگے فرمایا کہ میں تجھے 1000 درہم دے کر واپس روانہ کر دیتا ہوں، یا پھر ایک دوسرا شرف ہے تم وہ حاصل کر لو، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے 1000 درہم لے کے یہاں سے رخصت ہونا ہے یا وہ کائنات کا ابدی شرف حاصل کرنا ہے۔ تو بی بی نرجس خاتون نے فرمایا مجھے درہم و دینار سے کوئی لینا دینا نہیں، میں آپ کی خدمت میں آپ کی جد پہ ایمان لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کر کے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کیوں آئی۔ تو اس وقت حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میں تجھے شرف بخشتا ہوں کہ تو اس امام کی والدہ بن جس کا انتظار ساری کائنات کرے گی اور شرق سے لے کے غرب تک جس کی حکومت ہوگی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، پوری کائنات میں جس کی حکومت ہوگی۔ جیو قبلہ جیو۔ میں تجھے شرف دیتا ہوں کہ تو اس امام کی والدہ بن۔ تو پھر جو عقد خواب میں ہوا تھا اس عقد کے بعد دوسرا ظاہری طور پہ عقد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سامرہ میں بی بی نرجس خاتون کا ہوا، اور بی بی نرجس خاتون کو یہ شرف حاصل ہوا کہ عیسیٰ نبی کے وسیع کی بیٹی محمد مصطفیٰ کے بیٹے کے عقد میں آ گئی۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بی بی پاک کس طرح تشریف لائی ہے، اور جب عقد ہو گیا تو عقد ہونے کے بعد سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اور بی بی نرجس خاتون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، اور بالخصوص جو حضرت بی بی حکیمہ خاتون کی گواہی ہے، سیدزادہ یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں، اللہ کرے یہ سننے اور دیکھنے والے ان لفظوں کو اپنے دل کے اوپر جگہ دیں۔ بسم اللہ۔ اگر یہ لفظ انہیں یاد رہ گئے تو یہ مفسرین کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا بن کے لگ سکتے ہیں۔ بنانے اہل بیت پر لعنت، بے بے شمار شمار بر مکسر لعنت، بے بے شمار۔ بی بی حکیمہ خاتون کا یہ بیان کہ امام زمانہ دنیا میں کیسے تشریف لائے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ امام پیدا نہیں ہوتے بلکہ امام نازل ہوتے۔ نعرہ حیدری یا یا علی، علی مولا جی قبلہ جی، بے شک بے شک۔ یاد رکھیے گا یہ بحث کم از کم علی ولی اللہ پڑھنے والے کو نہیں کرنی چاہیے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے لفظ پیدائش ان کے شایع نشان ہی نہیں۔ دیکھیں کچھ لفظ کچھ ہستیوں کے شایع نشان نہیں ہوتے، کیونکہ الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہ ظاہری طور پہ تو جسم نہیں رکھتے، لیکن حقیقی طور پہ وہ اثر رکھتے۔ اب لفظ پیدا ہونا، لفظ پیدائش یا آل محمد کے شایع نشان اس لیے نہیں ہے کہ جہاں پیدائش ہے وہاں علائش ہے، اور یہ گھرانہ
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والا ہے. سبحان اللہ. کتنا بے شک یہاں علائش کا کوئی تصور نہیں, یہاں پیدائش کا کوئی تصور نہیں. یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ اور اس بات کا ثبوت جناب حضرت حکیمہ خاتون علیہ السلام کی زبان اقدس سے ملتا. جناب حضرت حکیمہ خاتون ایک مرتبہ جب تشریف لائیں امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں, امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس سامرہ کے اندر, تو جب واپس جانے لگی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی جان آپ تشریف نہ لے جائیں, آپ رک جائیں اور آج افطار ہمارے گھر میں کریں, رات یہاں بسر کریں, کیونکہ آج میرے گھر میں کسی کی آمد ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت حضرت بی بی حکیمہ خاتون مسکرا پڑی اور فرمایا کہ حسن عسکری کس کی آمد ہے؟ فرمایا اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا جو کہ اس زمانے کی آخری حجت ہے, جو میرا نائب ہے اور 12واں محمد ہے. تو اس وقت حضرت حکیمہ خاتون کے یہ الفاظ جو کتابوں میں ملتے ہیں, اگر ان کو عقیدے کا لبادہ چڑھا کے پیش کر دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتے ہیں کہ حضرت حکیمہ خاتون اس بات کو جانتی تھیں, لیکن امام کی بیٹی اور امام کی بہن اور امام کی ہونے کے ناطے وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں, لیکن ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے علم میں اضافے کے لیے بی بی حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اے بیٹا حسن عسکری مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں جو تمہارا بیٹا آنے لگا ہے وہ کس سے آنے لگا ہے؟ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ وہ میری اہلیہ, میری زوجہ جناب نرجس خاتون کی گود میں آنے والا ہے. تو حضرت حکیمہ خاتون جانتے ہوئے صرف ہمیں بتانے کے لیے فرماتی ہیں کہ حسن عسکری میں تو نرجس خاتون کے اندر کوئی ایسے آثار نہیں دیکھ رہی جس سے پتا چل سکے کہ یہ ماں بننے والی ہے. حالانکہ سب جانتی تھی کہ اس خاندان کی عزت معاب مستورات دنیا میں آتی بھی ہماری طرح نہیں ہے, اور ان کی گود میں اگر کوئی امام بھی آتا ہے تو وہ ہماری طرح نہیں آتا. کیا بات. لیکن صرف ہمیں بتانے کے لیے, صرف ہمیں بتانے کے لیے حضرت حکیمہ خاتون کا یہ بیان ملتا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے جس سے پتا چلے کہ بی بی نرجس خاتون جو ہیں وہ ماں بننے والی. تو حضرت امام حسن عسکری مسکرا کے فرماتے ہیں آپ انتظار فرمائیے. تو حضرت بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کا فرمان دی شان ہے کہ میں نے افطار حسن عسکری کے گھر کیا. رات گزرتی جا رہی تھی لیکن مجھے تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آئے. کہتی آخر کار جب میرا دل پریشان ہوا تو مجھے حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی کہ اب پھپھی جان شک نہ کیجئے, میں وقت کا امام ہو کے آپ کو بشارت دے رہا ہوں کہ محمد آنے والے, آمد امام ہونے والی ہے, اللہ مجھے بیٹا دینے والا. فرماتی ہیں آخر کار میں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے جناب حضرت بی بی نرجس خاتون کے جسم اطہر سے نور نظر آنا شروع ہوا, اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اے پھپھی جان سورہ قدر کی تلاوت کیجیے. فرماتی ہے میں نے سورہ قدر کی تلاوت کر کے بی بی نرجس خاتون پہ جب پھونکی تو فرماتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمارا کمرہ نور علی نور ہو گیا اور ہر طرف نور چھا گیا. فرماتی ہیں جب وہ نور سمٹا تو میں نے دیکھا کہ حسن عسکری کا لال محمد کا 12واں جانشین سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی توحید
رسول اللہ کی رسالت اور اپنے بابا علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ کی گواہی اور اپنے امام ہونے کی گواہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی علی مولا علی مولا جی قبلہ۔ فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا کہ حسن عسکری کا لال سر سجدے میں رکھے ہوئے، خدا کی توحید، رسول اللہ کی تو رسالت اور اپنے بابا علی کی ولایت اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دیتے ہوئے اور اپنی امامت و ولایت کی گواہی دیتے ہوئے اپنی زبان اقدس سے تلاوت فرما، اور فرماتی ہیں پھر میں نے حسن عسکری کے اس لال کی زبان اقدس سے سورہ قدر کی تلاوت۔ امام وہ ہوتا ہے جو فخر عیسیٰ و موسیٰ ہو۔ فرماتی ہیں میں نے خود جناب مہدی کی زبان سے سورہ قدر کی تلاوت سنی، اور فرماتی ہیں پھر میں نے جناب اپنے دونوں ہاتھوں سے جناب نرجس خاتون کی گود اقدس سے حسن عسکری کے لال کو اٹھایا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام مہدی کے بازو کے اوپر لکھا ہوا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نعرہ حیدری یا علی علی مولا علی مولا جی قبلہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس آیت کا تعلق امام علیہ السلام کے ساتھ خاص تعلق ہے، یوں تو پورے قرآن کا تعلق امام زمانہ کے ساتھ ہے، لیکن اس آیت کا خاص تعلق ہے کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام بقول ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ائمہ سے روایات برتی ہیں جو آگے میں پیش کروں گا، علماء کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے کعبے کی چھت پہ، جب امام آئیں گے تو اس وقت امام جو آیت تلاوت کریں گے وہ ہوگی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور یہی آیت امام کے کاندھے پہ لکھی، اور یہ خاصیت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کے بعد، تشریف لانے کے بعد اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد سید الانبیاء خاتم المرسلین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نبی نے تعارف کروایا ہے، اور ہر نبی نے دنیا کو بتایا ہے کہ آخر کے اندر ہمارا ایک سردار آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور جس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی۔ یہ خاصہ ہے امام زمانہ کا، جیسے 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے مصطفیٰ کی، میرے نبی کی نبوت کا تعارف دنیا کو کروایا ہے، ویسے ہی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 12 اماموں میں وہ امام ہیں کہ جن کا تعارف، جن کا تذکرہ، جن کی اطلاع 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی دی ہے اور 11 اماموں نے بھی۔ سبحان اللہ، 1.25 لاکھ نبی بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف اپنی امتوں کو کرواتے رہے، ماشاءاللہ، اور 12 اماموں میں 11 امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم بہار الانوار کی جلد نمبر 52 جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو روایت ہمیں معراج مصطفیٰ کی ملتی ہے، میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک 72 ایسی واضح آیات ہیں جن آیات میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا واضح ذکر ملتا ہے، 72 آیات، اور بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک لاتعداد ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کی تفاسیر کے اندر ہمیں امام زمانہ کا ذکر ملتا ہے، لاتعداد آیات ہیں، لیکن 72 آیات بالکل واضح ہیں جن کی تفاسیر کے اندر رسول خدا اور امیر المومنین اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کا واضح
بیان ملتا ہے کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں، آخری حجت ہمارا بیٹا مہدی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی واضح 72 آیات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ احادیث جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے برہی ہیں، اور بالخصوص میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بالخصوص جو ہمارے غیر شیعہ علماء نے احادیثوں کو جمع کیا ہے، جسے سیاستہ کہتے ہیں، اس کے اندر لاتعداد سیاستہ کی کتابوں کے اندر ہمیں تذکرہ امام مہدی ملتا ہے، جن کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ یہ کائنات ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہوگی، اور اتنی دیر تک اس کائنات میں امن قائم نہیں ہوگا جب تک میرا 12واں بیٹا مہدی نہیں آ جائے۔ بے شک، یعنی عقیدہ مہدویت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بات صرف مسلم اور غیر مسلم کی نہیں، کائنات میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں، چاہے وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے چاہے نہیں پڑھتا، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہابی ہے چاہے دیوبندی ہے، رنگ بدل کے ڈھنگ بدل کے ہر مذہب کا ہر فرقہ اور ہر فرقے کا ہر مسلک منتظر ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کسی کا انتظار ضرور کر رہا ہے۔ ہندو ہیں تو وہ بھی کسی کے منتظر ہیں، یہودی ہیں تو وہ بھی کسی کے منتظر ہیں، عیسائی ہیں تو وہ بھی کسی کے منتظر ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، یعنی ہر مذہب و ملت کا فرد، صاحب علم اور صاحب شعور جو بندہ ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کائنات کا صالح، اس کائنات میں امن و سلامتی لانے والا اور اس کائنات کی رونقوں کو بحال کرنے والا اور ہر مظلوم کو انصاف دلانے والا اور ہر ظالم سے بدلہ لینے والا کوئی ایک ہے جسے امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد، جی قبلہ جی، ماشاءاللہ۔ قرآن کی آیات میں ذکر امام مہدی، عقیدہ مہدویت سے کوئی بندہ منکر نہیں ہو سکتا۔ اس کا کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے چاہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھے۔ دیکھیں یہ جبر مشیت ہے، کچھ باتیں اللہ جبر مشیت سے منواتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ جبر مشیت سے منواتا ہے۔ جو 22 رجب کا حلوہ نہیں کھاتے وہ 15 شعبان کو بھی حلوے کھا رہے ہوتے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کسی امام کی آمد نہیں مناتے وہ شعبان کی 15 کو شب برات منا کے کسی امام کی آمد کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں کہ ہم یہ شب بارات کیوں منا رہے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ جبر مشیت سے منوا رہا ہے۔ جو مولوی 22 رجب کا حلوہ چھوڑ گئے ہیں، نہیں کھاتے کھیر اور حلوہ 22 رجب کو، حالانکہ مولویوں کی پسندیدہ ڈش جو ہے وہ ہے ہی حلوہ اور کھیر۔ وہ 22 رجب کو اس لیے نہیں کھاتے کہ آل محمد علیہ السلام کے حکم پہ یہ نیاز ہے، نیاز امام جعفر صادق ہے، اور تو اور وہ کسی امام کی آمد نہیں مناتے۔ لیکن دیکھیں اللہ ان سے کیسے زبردستی شب بارات میں، نیمہ شعبان میں، شعبان المعظم میں اپنے نبی کے بارے میں بیٹے کی آمد منوا رہا۔ آہا، نعرہ حیدریہ۔ اللہ نہ منانے والے کو پتا ہے کہ میں یہ خوشی کیوں منا رہا ہوں، میں پٹاخے کیوں چلا رہا ہوں، میں حلوے کیوں تقسیم کر رہا ہوں، میں مٹھائیاں کیوں بانٹ رہا ہوں، میں رات کو عبادت کیوں کر رہا ہوں۔ یہ نیمہ شعبان جب آتی ہے مسجدوں میں چراغا بھی ہوتا ہے، کچھ سلفی حضرات اور وہابی حضرات تو بالکل منکر ہیں اس کے، نہیں مناتے، نہ منائے، لیکن جب آنے والا آئے گا تو پھر وہ خود منوا لے گا تم سے اپنا، پھر اس کی تلوار جب تمہاری گردنوں پہ آئے گی پھر تم انشاءاللہ غدیر کو بھی مانو گے اور جناب زہرا کے حق کو بھی مانو۔ جی قبلہ، بے شک یہ اللہ جبر مشیت سے منوا رہا، اور ہر مذہب اور ہر ملت کا بندہ، خواہ وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، وہ کسی کا منتظر ضرور ہے، وہ کسی کا انتظار ضرور کر رہا ہے، لیکن
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا چاہے شیعہ ہے چاہے سنی، وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب ظاہری طور پہ تشریف لائیں گے تو پھر حقیقت کے اندر دین محمدی کا قیام ہوگا۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ اب یہاں پہ سنی اور شیعہ دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سنی سے مراد ٹوٹل سنی ہے، کیونکہ لفظ اہل سنت کا اطلاق ہر اس مسلک پر ہوتا ہے جو علی کو نبی کا بلا فصل خلیفہ نہیں مانتا۔ یاد رکھیے لفظ اہل سنت کا اطلاق جو ہوتا ہے نا، وہ ہر اس شخص پہ، ہر اس مسلک پہ، ہر اس فرقے پہ ہوتا ہے کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل نہ مانتا ہو اور 12 اماموں کی امامت کا قائل نہ ہو۔ جو 12 اماموں کی امامت کا قائل ہے وہ شیعہ علی ہے، شیعہ علی میں اس کا شمار ہو، شیعہ حسن عشری۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ لوگوں نے اپنا نام اہل سنت کیسے رکھوایا۔ یہ پہلے شیعہ نے معاویہ، پھر اس سے پہلے شیعہ نے عثمان سے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیعہ نے عثمان سے، شیعہ نے معاویہ بنے، اور پھر شیعہ نے معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلوانا شروع کر دیا، یعنی ول جو تھا وہ سامنے آ گیا۔ لیکن الحمدللہ شیعہ حسن عشری ہمیشہ سے شیعہ علی تھے، شیعہ علی ہیں اور شیعہ علی رہیں گے۔ نعرہ حیدر یا علی۔ پوری توجہ کے ساتھ دو نظریات ہیں اہل سنت میں اور اہل تشیع۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے، امامت ائمہ پہ ایمان رکھنے والے، 12 اماموں کی امامت پہ ایمان اور یقین رکھنے والے اور طاعت محمد و آل محمد کرنے والے، یہ نظریہ حقیقت پر مبنی رکھتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 255 ہجری میں سامرہ کے اندر 15 شعبان، نیمہ شعبان کو وقت فجر دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن شیعوں کی ضد میں، صرف اور سے اہل بیت میں، اور بالخصوص جہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کی ضد میں، ضد کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن غیب ہیں۔ اس ضد میں بندوں نے کہہ دیا نہیں، وہ تو بھی پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے بھی پیدا ہونا ہے۔ پھر ایک اور نظریہ اہل سنت میں نظر آیا، انہوں نے کہا امام زمانہ جو حقیقت پسند علماء ہیں اہل سنت کے اندر، جلال الدین سیوطی ہو گئے، صاحب مشکات ہو گئے، دیگر علماء اگر ان کا نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہے، بالخصوص جناب المودت والے نے بھی لکھا کہ 12ویں محمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 12ویں جانشین، جن کی وجہ سے اس کائنات میں امن و سلامتی ہونی ہے اور جن کے انتظار میں قیامت ہے، اور بقول مصطفیٰ جن کے پیچھے عیسیٰ نبی نے آ کے نماز پڑھنی ہے، وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ اہل سنت کا بھی نظریہ ہے، لیکن یہ اہل سنت کا خاص ایک طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اس بات کا پر ایمان رکھتا ہے کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں 255 ہجری کے اندر، 15 شعبان المعظم امام زمانہ کی دنیا میں ظاہری آمد کی تاریخ ہے۔ یہ اہل سنت کا بھی ایک نظریہ ہے۔ پھر ان میں آگے دو گروہ ہیں، ایک ان میں سے گروہ ہے وہ کہتے ہیں جی امام زمانہ کی جو غیبت کا نظریہ شیعوں کا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک گروہ اہل سنت کا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لائے 255 ہجری 15 شعبان کو، اہل سنت کا نظریہ ہے، لیکن وہ فوت ہو گئے، وہ غائب ہو گئے، پہاڑوں میں چلے گئے اور پھر وہ فوت ہو گئے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، شیعوں کا نہیں۔ لیکن چونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، تو شیعہ نے حسن عشری کا کیا عقیدہ، وہ سنیے اور پھر جشن اپنے کام کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، بلکہ ہمارے اماموں کا دیا ہوا عقیدہ۔
وہ عقیدہ یہ ہے کہ امام 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، 15 شعبان المعظم تھی، نیمہ شعبان تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام باروایت کتب صحیح راویان کی روایت کی سند پہ اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ بات دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جناب مہدی کی آمد کو پوشیدہ بھی رکھا، لیکن اپنے شیعوں کو بھی بتایا کہ تمہارا میرے بعد امام کون ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ امام حسن عسکری نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اصحاب کو یہ بتایا کہ میرا جانشین کون ہے، محمد کا آخری وصی کون ہے، محمد کا آخری خلیفہ کون ہے، وہ میرا بیٹا کون ہے۔ اور صحابہ امام حسن عسکری نے جب پوچھا امام حسن عسکری سے، تو امام حسن عسکری نے ان میں سے بعض صحابہ کو صرف بتایا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے، اور بعض صحابی وہ ہیں کہ جو معرفت کے اس معیار پہ تھے کہ امام حسن عسکری نے ان کو دکھایا کہ میرے بعد یہ مہدی میرا جانشین ہے۔ نعرہ حیدری یا علی مولا۔ یعنی امام حسن عسکری نے ملاقات کروائی امام زمانہ کے ساتھ۔ اور یہاں میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں، یہ سبق سنانا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سامرہ کے اندر وہ جو غار ہے جس کے اندر 3 اماموں نے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارا، اس غار کے اندر جو خیبت امام زمانہ کی جگہ ہے، اس جگہ کے اندر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاتعداد مرتبہ اپنے خاص الخاص اصحابہ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اذن شرف عطا کیا اور ان کی امام زمانہ سے ملاقات باقاعدہ طور پہ کروائی۔ اور میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہاں پہ یہ سبق سنانا چاہتا ہوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سامرہ کے اندر سب نے دیکھا سوائے دشمنان اہل بیت نے، اور وہ 8 ربیع الاول کو جنازہ حضرت امام حسن عسکری تھا کہ جب امام حسن عسکری کا جنازہ پڑھانے کے لیے امام حسن عسکری کے بھائی آگے ہوئے تو امام زمانہ اس وقت دنیا کے سامنے آئے اور فرمایا پیچھے ہٹ جائیے، امام کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار میں ہوں کیونکہ میں حسن عسکری کا بیٹا مہدی ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ امام دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لاتے ہی امام کی غیبت صغرا جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ مہدیت کا کوئی منکر نہیں، کیونکہ مہدیت قرآن سے ثابت ہے۔ بہار الانوار کی 52 نمبر جلد میں روایت معراج اٹھا کے دیکھیے جس میں رسول خدا نے ذکر معراج فرمایا ہے، اس معراج کی حدیث میں طویل روایت ہے رسول خدا کی جس میں امام زمانہ کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ کا ایمان اجازت دے تو اس لفظ میں میرے لیے دعا بنتی ہے، ذکر مہدی آپ کو قرآن میں ملے گا، ذکر مہدی آپ کو ذکر معراج میں ملے گا، ذکر مہدی آپ کو غدیر کے خطبے میں ملے گا، اور ذکر مہدی آپ کو جناب زہرا کے خطبے میں ملے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ نعرہ حیدری یا علی۔ 11 اماموں کے خطبات میں، ان کی دعاؤں میں، ان کے بیانات میں آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملے گا۔ ذکر مہدی کا انکار نہیں، کوئی بندہ کر نہیں سکتا، جرت ہی نہیں کسی کی، صاحب علم ہو صاحب عقل ہو تو وہ امام زمانہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد غیب کیوں ہوگی۔ تو حضرت بی بی حکیمہ خاتون علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ جب میں نے حسن عسکری کے لال کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بازو پہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کی آیت لکھی ہوئی تھی،
اور جس طرح روایات میں بی بی حکیمہ فرماتی ہے، جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام مہدی کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر امامت لگی ہوئی. نعرہ حیدری علی مولا، علی مولا. جی قبلہ جی. امام مہدی علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر امامت لگی ہوئی تھی. فرمایا نہ غسل کی ضرورت پڑی، خوشبو عنبر آ رہی تھی. اور فرماتی ہیں پھر کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ نمودار ہوا. اس نے جناب بی بی نرس خاتون سے حسن عسکری کے چاند کو اٹھایا، یوسف زہرا کو اٹھایا. اس نے سرکار حسن عسکری علیہ السلام کے لال کو اٹھایا اور وہ بادروں میں لے کے چلا. فرماتی میں پریشان ہو گئی. تو امام حسن عسکری نے فرمایا پھپھی جان پریشان نہ ہو، جس نے مجھے یہ لال عطا کیا ہے اس خدا نے اس کی پرورش اور اس کی نگہبانی کا خود ذمہ اٹھایا ہوا ہے. اور فرماتی ہیں پھر حضرت امام زمانہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، ظاہری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے. تو اب غیبت جو ہے یہاں پر آ کے میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر میں دشمنان اہل بیت کا منہ توڑنا چاہتا ہوں. لعنت بے شمار. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حاضر و ناظر ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں پھر غیبت کیا ہے؟ اور بھائی آپ کے پاس اگر علم نہیں تو دروازہ اہل بیت پہ آئیے. آپ نے فلسفہ غیبت سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ غیبت شخص کیا ہوتی ہے اور غیبت شخصیت کیا ہوتی ہے. غیبت شخص اور چیز ہے، غیبت شخصیت اور چیز ہے. اور بالخصوص جو دشمنان اہل بیت ہیں، اور یہ بات ہر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے پہلے جس نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا انکار کیا اور جس نے امام زمانہ کی غیبت پر اعتراض کیا وہ پہلا ملعون ابن تیمیہ تھا، لعنت بے شمار، جو کہ آل سعود کا نمک خار کتا تھا. خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر. لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار. جس کے کہنے پہ عرب کے ڈاکوؤں نے، عرب کے سعودی عرب کے بدماشوں نے کربلا کو اللہ پہ حملہ کیا اور یہاں پہ سونا چاندی لوٹ کے چلے گئے. ابن تیمیہ خدا کی لعنت ہو اس پہ. لعنت بے شمار. جس کے افکار و نظریات کو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے آگے بڑھایا، پھر اس کی وجہ سے جنت البقیع اور جنت المعلی اور مدینہ اور مکہ کے اندر مقامات مقدسہ کو منہدم کر دیا گیا. وہ ابن تیمیہ سب سے پہلا وہ ہے جس نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پہ اعتراض کیا. لعنت بے شمار. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار. ہزاروں کتابیں اس کے اعتراض پہ لکھی گئیں، اس کو جواب دیے گئے اور جواب دیے جاتے اور دیے جاتے رہیں گے. یہ جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پر، ان میں سے کوئی اعتراض بھی نیا نہیں ہے. یہ سب پرانے اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات دے دے کے ہمارے علماء تھکتے نہیں. لا تعداد کتابیں علماء ملت تشیع نے لکھی غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. لیکن یاد رکھیے گا کہ علماء کا کام جواب دینا ہے، علماء کا جواب دیتے ہیں، لیکن جواب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسا منہ ہو ویسی چپیڑ ہونی چاہیے. کیونکہ علمی بات کا علم سے جواب دیا جاتا ہے، ادبی بات کا ادب سے جواب دیا جاتا ہے. لیکن جو ایسے ملعونین ہیں پاکستان کے اندر، ایسے چاہل قسم کے نام نہاد یوٹیوبر پلمبر قسم کے، جو یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ اس امام کا کیا فائدہ جو غیبت میں اور چھپا ہوا ہے، اور پھر ایسی ایسی باتیں گھڑ کے پیش کی جاتی ہیں نعوذ باللہ دشمنان اہل بیت کی طرف سے کہ شیعوں کا 12واں امام جو ہے وہ غار میں چھپا ہوا ہے. بھائی کس کمبخت نے تم سے کہا ہے کہ ہمارا امام غار میں چھپا ہوا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں. ہم تو نہیں کہتے کہ ہمارا امام غار میں چھپا ہوا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام حاضر و ناظر ہیں، لیکن ان کی غیبت کا
ترجمہ یہ ہے، ان کی غیبت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ رہی۔ بے شک قبلہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام ہو، ایک ہادی ہو، تو وہ غیب ہو، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ یاد رکھنا، میں یہ جواب خاص کر کے ان یوٹیوبروں کو دینا چاہتا ہوں، ان بے ایمانوں اور خبیثوں کو دینا چاہتا ہوں جو ہمارے وقت کے امام کی توہین کرتے ہیں، اور یہ توہین امام کا سلسلہ ان کی نسل در نسل سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے خلیفہ انہیں مانا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ائمہ کی ہمیشہ سے توہین کی ہے۔ یہ ان خلیفاؤں کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنی حکومتوں میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو زہر دے کر، ائمہ کو زہر دے کر شہید کروایا ہے۔ یہ ان کی نسلیں ہیں، یہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی نسلیں ہیں، جو اپنے باپ دادا کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے تیر چلا کر وقت کے امام کا دل دکھی کرتی ہیں، اور شیعہ نے حیدر کرار علیہ السلام کے اوپر ایسے اعتراض کر کے کہ جن اعتراض کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، ایسے اعتراضات کر کے یہ وقت کے امام کا دل دکھاتے ہیں، یوسف زہرا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ امام کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے امام کا ہمیں کیا فائدہ جو غیب ہے، ایسے ہاتھی کا کیا فائدہ، وہ تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ بھائی تمہارا علم نہیں، تمہارا مطالعہ نہیں، تم نے حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی بھی ہیں تو تم نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں جو شام کے اندر یزید کے باپ نے بنوائی تھی، یعنی تم نے بنو امیہ کی بنائی ہوئی جھوٹی حدیثیں پڑھی ہیں۔ تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اصل حدیثیں پڑھی ہوتی، تمہیں عقیدہ مہدیت اور بالخصوص غیبت امام زمانہ پہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا۔ احادیث مصطفیٰ سے یہ بات ثابت ہے اور مفہوم ہے حدیث مصطفیٰ، ایک طویل حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب آخری حجت اپنے آخری بیٹے مہدی کا احوال بیان فرمایا تو فرمایا وہ غیبت میں رہ کے ایسے ہدایت کریں گے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کے ہدایت کرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ جی قبلہ جی، یعنی سورج اگر بادلوں کے پیچھے بھی ہو تو زمین اس کے سورج کی فیوز و برکات سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر امام پردہ غیبت میں بھی ہو تو یاد رکھنا امام سے سلسلہ ہدایت منقطع نہیں ہوتا۔ بے شک یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور پھر اگر بات غیبت کی جائے تو قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ خیرہ وغیرہ خیرہ سے قرآن کی تفسیر لینے والوں، اگر تم نے اہل بیت سے قرآن کی تفسیر لی ہوتی تو تم کبھی بھی غیبت امام زمانہ پہ اعتراض نہ کرتے، کیونکہ اس آیت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب پڑھا گیا تو اور پوچھا گیا مولا اس میں یہ کس غیب کو اللہ بیان فرما رہا ہے، تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے اندر جس غیب پر ایمان لانے کا ذکر اللہ فرما رہا ہے وہ کوئی اور غیب نہیں، وہ ہمارا 12واں بیٹا مہدی ہے جسے اللہ غیبت عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ۔ کیا شیعوں کے 12ویں امام غیب ہیں؟ آج جیلم کا محمد علی مرزا اگر سنتا ہے کہ شیعوں کا 12واں امام غیب ہے تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتا ہے مجھے امام زمانہ کا واٹس ایپ چاہیے۔ کیا صرف ہمارے 12ویں امام غیب ہیں؟
بدबख्त, کیا اللہ غیب تجھے نہیں ہے نظر آتا؟ خدا غائب ہے، کبھی تو نے خدا کی غیبت پہ اعتراض نہیں کیا. جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے، جو جبریل وحی لے کے آتا تھا وہ جبریل غائب ہے، آسمانی کتابیں غائب ہیں، 1.25 لاکھ نبی اس وقت غائب ہیں، رسول خدا غیبت میں ہے، ملائکہ غیبت میں ہے، اور تو اور احادی جو اللہ نے بھیجے ہیں جن کو اللہ نے نبوت عطا کی ان میں سے 3 نبی غائب ہیں، چوتھے ہمارے امام زمانہ ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے جو غائب ہیں. 4 کائنات کے اندر ہستیاں اس وقت ہستیاں غائب ہیں، 4 ہستیاں اس وقت. پہلے نمبر پہ ان 4 میں سے 3 نبی ہیں سابقہ انبیاء، اور چوتھے ہمارے شیعوں کے 12ویں امام. اور یاد رکھیے گا جو غائب ہیں انبیاء کرام، جناب حضرت عیسیٰ غائب ہیں، حضرت الیاس غائب ہیں، حضرت خضر غائب ہیں، امام زمانہ غائب ہیں. اور بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، تم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ 4 ہستیاں غائب ہیں لیکن تینوں کی غیبت کو مان لیتے ہو، چوتھے کی غیبت کا انکار کر دیتے ہو؟ لعنت بے شمار. کبھی تم نے حضرت عیسیٰ کے متعلقہ نہیں پوچھا؟ میں محمد علی انجینئر سے کہوں گا، اور محمد علی انجینئر ناسفی لونڈے، کبھی تو نے حضرت عیسیٰ کا تو واٹس ایپ نمبر نہیں مانگا؟ اگر تو اپنے باپ کا ہے تو جرت کرنا، حضرت الیاس کا واٹس ایپ نمبر مانگ. اگر تو ایک باپ کا ہے جو کہ نہیں ہے تو ایک باپ کا تو ولد الحرام ہے. تو نے کبھی حضرت خضر کی غیبت کے بارے میں تو گفتگو نہیں کی، اور حضرت خضر کا تو واٹس ایپ نہیں مانگا جو تو شیعوں سے امام زمانہ کا واٹس ایپ نمبر مانگتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو غیبت میں رکھا، حضرت الیاس کو غیبت میں رکھا، حضرت خضر کو غیبت میں رکھا، اور امام زمانہ کو غیبت میں رکھا. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ تینوں ہستیاں بھی امام زمانہ کے ساتھ تشریف لائیں گی. اللہم صلی صلی اللہ علی محمد محمد. جی قبلہ جی، ماشاء اللہ. ہاں، جب امام زمانہ کا مکمل ظہور ہو جائے گا، یعنی ظہور کبریٰ ہو جائے گا. جس طرح غیبت صغریٰ ہے اس طرح ظہور صغریٰ بھی ہے، جس طرح غیبت کبریٰ ہے اس طرح ظہور کبریٰ بھی ہے. جب ظہور کبریٰ ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کا تو اس وقت آسمان سے ایک ندا آئے گی، اس ندا کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا، سیاہ پرچموں والے نکلیں گے. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا پھر اس کے بعد روایات اہل سنت بتاتی ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام فلسطین جائیں گے، شام جائیں گے، علاقے فتح ہوتے جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب چوتھے آسمان سے نیچے آئیں گے، زیادہ تر مشابہت حضرت عیسیٰ کی جو ہوگی وہ حضرت ابراہیم کی شکل میں ہوگی. اور پھر حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے آپ کی زلفوں سے غسل کی پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور فرشتوں کے پروں پہ آپ نے دونوں بازو رکھے ہوں گے. جب تشریف لائیں گے تو یہ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام صف بندی ہو چکی ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، تو حضرت امام زمانہ حضرت عیسیٰ کو کہیں گے عیسیٰ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. کتاب کے یہ الفاظ ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. جو یہ بات کہتا ہے وہ امام زمانہ سے زیادتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بکواس کرتا ہے. کتاب کی اصل الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ امام زمانہ سے کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ آپ وقت کے امام ہیں اور یہ حق آپ کا ہے، آپ نماز پڑھائیے. اللہم صلی اللہ محمد. بے شک قبلہ، بے شک. اور عیسیٰ نبی جانتا ہے کہ وقت کے امام کا یہ حق ہے کہ اس کے آگے کھڑا نہ ہوا جائے. جملہ سمجھے نہیں آپ؟ عیسیٰ نبی یہ جانتا ہے کہ وقت کے امام کا یہ حق ہے کہ اس کے آگے نہ کھڑا ہوا جائے. وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے لوگ تھے جو اتنا بھی نہیں جانتے تھے اور یہ کہتے رہے، لکھتے رہے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، محمد نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی.
اور جب عیسیٰ جیسا نبی 12ویں کے آگے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا تو علی جیسے امام کو کوئی بندہ آگے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھوا سکتا؟ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ جس کو امام زمانہ کی غیبت سمجھ نہیں آتی وہ جنت پہ یقین رکھنا چھوڑ دے کیونکہ جنت بھی غائب ہے، وہ جہنم کا منکر ہو جائے کیونکہ جہنم بھی غائب ہے۔ اللہ رب العزت آج کی سیشن کے اندر آخری جملہ میں، کیونکہ ہماری گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمنان اہل بیت کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ میں غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منکروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ 12واں لال محمد کیسا ہے، علی کا بیٹا کیسا ہے، ابو طالب کا لخت جگر کیسا ہے، یوسف زہرا کس ہستی کو کہا جاتا ہے، امام زمانہ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، یہ کما حقہ کائنات کے اندر وہی بیان کر سکتا ہے جو خدا ہو یا مصطفیٰ ہو یا مرتضیٰ ہو۔ دنیا کے کسی عالم، رائٹر، خطیب، ادیب، شاعر، مقرر کی یہ اوقات، حیثیت، علمی مرتبہ نہیں کہ وہ کما حقہ بتا سکے کہ یوسف زہرا کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ لیکن جو ہم درود توسی پڑھتے ہیں، خواجہ نصیر الدین توسی علیہ رحمہ نے، انہوں نے جو درود بیان کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ جو درود پڑھا جاتا ہے، جب وہ درود پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت امام کیا ہے اور یوسف زہرا کسے کہتے ہیں، حجت درا کسے کہتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے مظہر الایمان کسے کہتے ہیں، سید انس و جان کسے کہتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے شریک القرآن کسے کہتے ہیں، خلیفۃ الرحمان کسے کہتے ہیں، قاطع البرہان کسے کہتے ہیں، صاحب العصر والزمان کسے کہتے ہیں، القائم بالحق کسے کہتے ہیں، کلمۃ الحق کسے کہتے ہیں، امان اللہ کسے کہتے ہیں، حجت اللہ کسے کہتے ہیں۔ جب ہم حضرت توسی علیہ رحمہ کا تعلیم کرتا یہ درود پڑھتے ہیں جو کہ زبان زد عام ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ہے ہمارا 12واں امام، کسے کہا جاتا ہے صاحب العصر والزمان، کسے کہا جاتا ہے حسن عسکری کا لال۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ اور والغیبۃ الالہیہ۔ کون ہے امام زمانہ؟ اللہ صلی اللہ محمد۔ کون ہے امام زمانہ؟ جس کی دعوت نبوت جیسی، جس کی صولت حیدر جیسی، جس کی عصمت فاطمہ جیسی، معصوم میرے مصطفیٰ بھی ہے، معصوم علی المرتضیٰ بھی ہے، معصوم حسن مجتبیٰ بھی ہے، معصوم سید الشہداء بھی ہے، معصوم جناب امام زین العابدین بھی ہیں، یہ ساری ہستیاں معصوم ہیں۔ لیکن درود توسی کے اندر امام زمانہ کی عصمت کو یاد کیا گیا، والعصمت الفاطمیہ، کہ جس کی عصمت فاطمہ والی ہے۔ کیا مطلب؟ معصوم مصطفیٰ بھی ہے لیکن مصطفیٰ کو کافروں نے دیکھا تھا، زہرا کی عصمت وہ ہے کہ جناب زہرا کو کسی کافر نے نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیو قبلہ جیو۔ اور امام زمانہ کی عصمت جناب زہرا والی ہے، والعصمت الفاطمیہ اور والحلم الحسنیہ، جس کا حلم امام حسن جیسا، والشجاعت الحسینیہ، جس کی شجاعت حسین جیسی، والعبادت السجادیہ، اور اس کی عبادت جناب سجاد جیسی، والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبۃ العسکریہ، جس کی ہیبت امام حسن عسکری والی، والغیبۃ الالہیہ، اس کی غیبت ایسی ہے جیسے اللہ غیب ہے، کیونکہ امام کائنات میں اللہ کا مظہر ہے۔ دنیا کے اندر یہ تو دنیا کو پتا چلا، یہ چل گیا
کہ اللہ رزق کیسے دیتا ہے، علی نے دے کے بتا دیا۔ دنیا کو پتا چل گیا کہ اللہ صاحب علم ہے، امام حسن نے اپنے علم سے بتا دیا۔ دنیا کو پتا چل گیا اللہ شجاع ہے، حسین کی شجاعت سے پتا چل گیا۔ دنیا کو اللہ کے ہر کمال کی تصویر 11 اماموں میں نظر آ گئی، اور 11 اماموں کے تمام کمالات کی تفسیر سمیت ایک چیز رہتی تھی کہ اللہ غیب کیسے ہے۔ 12ویں امام نے پردہ غیبت میں جا کے بتا دیا وہ اللہ ایسے غیب ہے جس طرح میں مہدی غیب ہوں۔ اللہم صلی اللہ صلی علیہ علی محمد محمد وہ امام ایسے غیب ہے جیسے اللہ ہے، جی کیونکہ اس کی غیبت الہیہ ہے۔ اور جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اس وقت عقلیں کامل ہو جائیں گی، علم کے بقایا باب کھل جائیں گے، زمین و آسمان کے اندر امن قائم ہو جائے گا، اور ہر مظلوم کو انصاف ملے گا، اور دشمن زہرا ذلیل و رسوا ہوگا، اور انشاءاللہ ولایت علی کا منکر جہنم رسید ہوگا۔ دعا ہے مالک کی ذکر کا صدقہ ہمارے وقت کا امام آیت اللہ بقیت اللہ حجت اللہ صاحب العصر والزمان قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے، اور یہی سال، یہی مہینہ، یہی ہفتہ اور یہی دن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا ہو۔ مالک ہمیں کما حق کا ہو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے تمام احباب کو، آپ کو جشن امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔